ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ایک بھائی کا سوال ہے، کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مسلمان قربانی کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ ان دونوں سوالوں کا جواب قرآن و حدیث میں ہم تلاش کریں گے۔ پہلے اس بات پر غور کی جائے، میت کی طرف سے قربانی کرنے کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے حوالے سے علماء کی دو آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ایک کی رائے یہ ہے کہ قربانی کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسری کی رائے یہ ہے کہ قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس ضمن میں جو روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں یا پھر یہ کہ دیگر روایات ضعیف ہیں۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادات کے بارے میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ یہ توفیقی ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، کسی بھی فرد کی رائے یا فتویٰ نہیں۔ ہم یہاں ہر دو طرح کے فتووں کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، قربانی وہ عبادت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر سال میں کیا۔ اس لیے یہ ایک سنت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کے علاوہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی، اور دیگر انبیاء کو بھی دی گئی جو شریعتیں دی گئی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ان میں بھی کسی نہ کسی شکل میں قربانی نافذ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی وہ مالی عبادت ہے جس کے بارے میں واضح احکامات اور اجر و ثواب احادیث رسول سے ثابت ہیں۔ ان واضح احکامات اور احادیث کی موجودگی میں کسی کی رائے یا فتویٰ قابل قبول نہیں، خاص طور پر اس وقت جب ہمارا منہج صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ علم ہونے کے باوجود بھی نقص بیان کر کے نکل جایا کرتے ہیں، اور جو باتیں انہیں سوٹ ہوا کرتی ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں، اور جو باتیں انہیں ہضم نہیں ہوتی، ان کے مولویوں نے بیان کیا ہو تو اسے چھوڑ کر آگے نکل جایا کرتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا جواز جس روایات سے ملتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، لیکن خاص ہونے کی کوئی واضح دلیل جو ہونی چاہیے وہ نہیں ملتی، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکم ہے وہ عام ہے اور پوری امت کے لیے وہ نمونہ ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کرنا خاص تھا، تو اس کے لیے واضح نص قرآن میں موجود ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں بعض خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو دوسری طرف سورہ نساء میں امت کو واضح ہدایت کے ذریعے 4 تک محدود کر دیا گیا ہے۔ تہجد کی نماز کو آپ کے لیے فرض کیا گیا تو قرآن نے کہہ دیا نافلۃ لک کے الفاظ استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی
کے نہ آنے کی خبر خاتم النبیین کے واضح الفاظ کے ساتھ قرآن نے بالکل واضح کیا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اس کا ذکر قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں کر دیا گیا ہے، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہونے میں کسی کو شک و شبہ کی ذرہ برابر گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب وہ احکام جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی زندگی کے کئی سالوں میں کیا، اور کہیں کسی طرح کا ایسا کوئی حکم موجود نہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ امت کا کوئی فرد نہیں کر سکتا، تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اس پر کوئی اجماع بھی نہیں امت کا، ایک زمانے سے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے اور آج تک ہے، اور علماء کی دو آراء ہمیشہ سے موجود رہی ہیں، جو خود اس بات کی علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ زندوں کی قربانی کی جائے گی، زندوں کے نام سے قربانی کی جائیں گی اور مردوں کے نام سے قربانی نہیں کی جائے گی، اور جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے، حالانکہ یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ جو اس طریقے کی باتیں کہتا ہے گویا کہ وہ گمراہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھا جائے کہ اپنی اصل نوعیت ہی کے اعتبار سے مشترک حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں ایک گھرانے کے لیے تمام زندہ افراد شریک ہیں، تو اس میں مردہ بھی افراد کی شرکت سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہیں؟ دیگر مالی عبادت کو لے لیجئے، جیسا کہ صدقہ ہے، خیرات ہے، اس میں بھی وہی جس طریقے سے ہم زندوں کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس طریقے سے مردوں کے لیے بھی صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم جو ہیں ایک سا انداز میں ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے اس حکم میں۔ صحیح روایات میں ہم غور کرتے ہیں۔ اب روایات جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہ افراد وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں کی طرف سے قربانی کرنے کی صراحت ملتی ہے جس احادیث سے، اس میں ہم غور کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا، جس کے ہاتھ اور پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے فرمایا کہ اے عائشہ چھری لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد اور امت محمدیہ کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الاضحی کے اندر روایت موجود ہے۔ اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ہم اپنے زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چتکبرے بڑے بڑے خصی مینڈے لائے گئے۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے محمد کی طرف سے اور ان کی امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام پہنچانے کی شہادت دی۔ مجموع الزوائد کتاب الاضحی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو رافع
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 فربا سینگوں والے یعنی موٹا تازہ سینگوں والے اور چتکبرے مینڈے خریدتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو عیدگاہی میں ان 2 میں سے ایک مینڈا لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذبح کرتے اور فرماتے اے اللہ یہ میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام پہنچانے کی شہادت دی۔ پھر دوسرے کو لایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذبح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے، اور آپ ان دونوں مینڈوں کے گوشت سے مسکینوں کو کھلاتے ہیں، خود بھی اس سے تناول فرماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ مجموع الزوائد کتاب الاضاحی، یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے۔ حضرت حنس سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مینڈوں کی قربانی کی، ایک مینڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک مینڈا اپنی طرف سے، اور فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں ہمیشہ قربانی کرتا رہوں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی روایت موجود ہے، مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ ان تمام طرح حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ قربانی زندوں کے طرف سے بھی مردوں کو بھی ثواب کی نیت سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ جس طرح میت کی طرف سے حج اور صدقہ جائز ہے، اسی طریقے سے میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے۔ قربانی گھر میں کی جائے گی، اس کی قبر پہ نہ تو قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے اور نہ ہی کوئی اور جانور۔ تو اس سے اہل علم کے نزدیک جو ان کے نظریات، جو ان کے خیالات ہیں، یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کی جائے، میت کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے اور جو حیات میں ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آدمی اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتا تھا اور اس سے وہ کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے، موطا امام مالک کے اندر۔ تو ان تمام طرح حدیث سے اور علماء کے اقوال سے بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، اس کے طرف سے اللہ کی رضا جوئی کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، گویا کہ وہ علم ہونے کے باوجود بھی علم کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں دھوکہ، فریب کار اور ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ جو احادیث سے جس کا ثبوت ملتا ہو، قرآن سے ثبوت ملتا ہو، ان باتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حدیث صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین باطل اسکیموں سے، باطل عقائد سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔